بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ناول ہے یہ عشق۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ جلدی سے اٹھک بیٹھک کرو، وہ انگلی سے اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ ملازم سر جھکائے کرنے لگا۔ سیاہ سلکی بال کمر پر کسی آبشار کی مانند گرے ہوئے تھے۔ دانین یہ کیا؟ زبیر رندھاوا اندر آتے ہی بولے۔ دانین کی پشت ان کی جانب تھی۔ اس نے چہرہ موڑا جہاں خفگی دکھائی دے رہی تھی۔ مہتاب جیسا روشن چہرہ، سرمئی بڑی بڑی آنکھیں، پنکھڑی جیسے گلابی لب آپس میں مبسوط تھے۔ وہ 5.5 فٹ کی سلیم سی لڑکی انہیں دیکھ کر واپس سے چہرہ موڑ گئی۔ میری جان کے چہرے پر صبح صبح ناراضگی، خیر تو ہے؟ وہ اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ میرا رجسٹر گم کر دیا اس نے، میرے نوٹس تھے، اب مجھے شدید غصہ آ رہا ہے۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے بولی۔ اوہ اچھا، چلیں مل جائے گا۔ آپ بریک فاسٹ تو کر لیں۔ تم کیوں رک گئے؟ جلدی سے کرتے جاؤ۔ دانین اسے ساکن کھڑا دیکھ کر بولی۔ آئیں ہمارے ساتھ۔ وہ دانین کو کندھے سے تھامتے ہوئے لے گئے۔ ابھی مجھے اور سزا دینی تھی اسے۔ وہ منہ بناتی چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ڈیڈ، نیو ایئر، ریممبر میرا گفٹ؟ وہ پلکوں کی بار اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ یس ریممبر۔ آپ ٹینشن نہ لیں، بس پاپا میں یونی جا رہی ہوں۔ لیکن آج؟ وہ حیران ہوئے۔ مجھے کچھ کام ہے اس لیے جانا ہے، وہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی اور ہاتھ ہلاتی نکل گئی۔ اس محل نما گھر سے دانین زبیر نکلتی دکھائی دی تو گارڈز اور ڈرائیور الرٹ ہو گئے۔ دانین کے لیے دروازہ کھولا اور تابعداری سے استفسار کرنے لگے۔ میڈم چلاؤں؟ ہاں، دانین موبائل پر انگلیاں چلاتی مصروف سے انداز میں بولی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اسٹڈ لگا رہا تھا۔ عقب میں دروازے کے وسط میں ملازم سر جھکائے کھڑا تھا۔ کثرتی وجود، دودھیا رنگت پر بڑھی ہوئی شیپ، سیاہ مبہوت کر دینے والی آنکھیں، عنابی لب، مغرور کھڑی ناک اور گال پر پڑتا گڑھا اسے مزید قاتلانہ بنا دیتا۔ دراز قد، کشادہ سینہ، سیاہ گھنے بالوں کو جیل لگا کر کھڑا کر رکھا تھا۔ وہ اپنی شخصیت کے سحر سے مقابل کو چاروں شانے چت کر دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا تھا۔ سر آج آپ کی میٹنگ ہے۔ کس کے ساتھ؟ سر آپ کے دوست ہمدانی صاحب کے ساتھ۔ اس کو کینسل کر دو۔ جی سر، آج مجھے کچھ اور کام ہے، بولتے ہوئے اس کے گال پر گڑھا پڑ گیا۔ سر ناشتہ ریڈی ہے۔ وہ تابعداری سے سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ وہ ایک آخری نظر خود پر ڈالتا، موبائل سنبھالتا اس خواب گاہ سے نکل آیا۔ ہیلو، ہاں رفیق، وہ فون کان سے لگائے بولا۔ ہاں بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے، تم جانتے ہو مجھے غلطیاں پسند نہیں، نہ ہی میں معاف کرتا ہوں۔ بولتے بولتے اس کے چہرے پر سختی در آئی۔ اچھا، میں تم سے 20 منٹ بعد بات کرتا ہوں۔ زینے اترتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ آہل نے بلوٹوتھ کان کو لگائی اور ناشتہ کرنے لگا۔ ہاں رفیق، وہ الرٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم نظر رکھو، میں بس نکل رہا ہوں، کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ملازم نے ہاتھ میں پکڑا اس کا کوٹ آگے کیا۔ آہل کوٹ پہنتا باہر نکل گیا۔ گارڈز اس کی تقلید کر رہے تھے۔ آہل کی گاڑی کے آگے اور پیچھے گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ روشن پیشانی پر شکنیں ابھریں۔ وہ نگاہیں موبائل اسکرین پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ دانین چلتی ہوئی جا رہی تھی، گردن تنی ہوئی تھی۔ وہ مغرور سی لڑکی ناک چڑھائے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ ہائے میشو، دانین اس کے گلے لگ گئی۔ آؤ لائبریری چلتے ہیں پہلے، وہ چلتی ہوئی بولی۔ دانین سراہی دار بے داغ گردن کو ہلاتی چلنے لگی۔ وہاں بیٹھتے ہیں، دانین نے ہاتھ سے اشارہ کیا، لیکن عین اسی لمحے کوئی اور اسٹوڈنٹ وہاں آ بیٹھی۔ وہاں تو ڈونٹ وری میشو، ہم وہیں بیٹھیں گے، وہ دانت پیستی ہوئی بولی۔ تم وہ ناول لے آؤ، میں جا کر بیٹھتی ہوں۔ وہ یونی میں ایسے چلتی مانو یہ بھی اس کے باپ کی ملکیت ہو۔ یہاں سے اٹھو، وہ اپنا ملائی جیسا ہاتھ ٹیبل پر زور سے مارتی ہوئی بولی۔ ایکسکیوز می، لیکن کیوں؟ کیونکہ مجھے یہاں بیٹھنا ہے۔ گیٹ اپ، وہ اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ آپ کہیں اور بیٹھ جائیں۔ تم مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ دانین زبیر، مجھے لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گی۔ وہ بولتے بولتے دانین کی آواز بلند ہو گئی۔ جو اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے ناگواری سے انہیں دیکھنے لگے۔ میم آپ پلیز بیٹھ جائیں، باقی بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ لائبریرین شور سن کر آ گیا۔ مجھے یہیں بیٹھنا ہے۔ شی ہیو ٹو گو، وہ سینے پر بازو لپیٹتی ہوئی بولی۔ وہ جانتی تھی سامنے دانین زبیر ہے جس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، سو خاموشی سے اٹھ گئی۔ دانین فاتحانہ مسکراہٹ لیے بیٹھ گئی۔ تم آج کیوں آ گئیں؟ میشو اس کے سامنے بیٹھتی ہوئی بولی۔
یار گھر میں بور ہوتی ہوں میں، اس لیے آ گئی، وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ ارحم نہیں آیا؟ میشو بک کھول کر بیٹھ گئی۔ آئے گا تو پوچھوں گی میں کتنا ٹائم ہو گیا لیکن ابھی تک نہیں آیا۔ وہ اپنی بائیں کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالتی ہوئی بولی۔ یہ وہی انگلش ناول ہے نا جو تم کہہ رہی تھیں؟ دانین صفحے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ہاں وہی ہے جو میں نے تمہیں بتایا تھا، پڑھ لو، بہت مزے کا ہے۔ دانین اسبات میں سر ہلاتی پڑھنے لگی۔ انم، موم کیا مسئلہ ہے، کیوں صبح صبح تنگ کر رہی ہیں؟ وہ لحاف منہ پر لیتی ہوئی بولی۔ دانین تیار ہو کر یونی بھی چلی گئی ہے اور تمہاری ابھی تک صبح نہیں ہوئی۔ تمہارے ماموں کا نمبر مجھ سے ڈیلیٹ ہو گیا ہے، اپنے فون سے دیکھ کر بتاؤ۔ اچھا آپ جائیں، میں ٹیکسٹ کر دیتی ہوں۔ کر دینا، یہ نہ ہو کہ مجھے پھر سے آنا پڑے۔ جی جی کر دیتی ہوں، وہ موبائل اٹھاتی ہوئی بولی۔ رحیم کا نام دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ کسی کو بھول مت جانا ثانیہ۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی، آپ بھی اپنے سب دوست احباب کے نام ڈائری پر لکھ دیتے ورنہ بھول جاؤں گی میں۔ وہ فون پکڑے نمبر ملاتی ہوئی بولی۔ اچھا میں لکھ دیتا ہوں، پہلے ارسلان سے پارٹی کے انتظامات کی تفصیل لے لوں۔ وہ فکر مندی سے کہتے چلے گئے۔ شکر ہے بھیج دیا نمبر، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا دوبارہ کمرے میں جانا پڑے گا۔ وہ میسج دیکھتی ہوئی بولی۔ میری بات سنو مرتضیٰ، پارٹی کے سارے کام تمہارے ذمے ہیں۔ وہ فون کان سے لگائے ہوئے تھا۔ میں آج بہت ضروری کام سر انجام دینے جا رہا ہوں، اسی لیے کسی بھی چیز کو دیکھ نہیں سکوں گا۔ مہمانوں سے لے کر کھانے تک ہر چیز، اور ایسی شاندار پارٹی ہونی چاہیے کہ بس دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں۔ ہاں خیر ہی ہے، آج تو ایک خاص مہمان بھی ہمارے بیچ ہوں گے۔ وہ دھیرے سے مسکراتا ہوا بولا۔ ہاں تم گھر آ جاؤ، باہر گارڈن میں ہی ارینج کروانا سب۔ ٹھیک ہے، پھر جب ضرورت پڑے کال کر لینا، اہل نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ بس یہیں روک دو اور میرے پیچھے کوئی نہ آئے۔ وہ یونی سے کچھ مسافت پر اتر گیا، چہرے پر رومال باندھ لیا اور دھیمی چال چلتا اندر آ گیا۔ ہاں رفیق کہاں ہے وہ؟ واش روم میں سر۔ وہ چہرے سے رومال ہٹاتا واش روم کی جانب چلنے لگا۔ یونی میں زیادہ اسٹوڈنٹس نہیں تھے، اکا دکا دکھائی دے رہے تھے۔ اہل مطمئن انداز میں چلتا ہوا واش روم میں آ گیا۔ دانین پوری آنکھیں کھولے شیشے میں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ جو منہ پر آنکھیں لگی ہیں کام کرنے سے قاصر ہیں کیا؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ سینے پر بازو باندھے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ تو پھر نظر نہیں آتا یہ گرلز واش روم ہے؟ وہ چہرہ موڑ کر اسے گھورنے لگی۔ بالکل بھی نہیں، مجھے واش روم سے کیا، گرلز ہو یا بوائز، میں تمہیں ابھی کے ابھی یونی سے آؤٹ کروا سکتی ہوں۔ جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ محترمہ جب آپ کو خود نہیں پتا آپ کون ہیں تو پھر میں کیسے جان سکتا ہوں؟ وہ سادگی سے کہتا دانین کے سامنے آ رکا، جیب میں ہاتھ ڈالا، رومال باہر نکالا۔ ایک منٹ، تمہیں ابھی بتاتی ہوں۔ دانین موبائل پر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اہل نے موقع کو غنیمت جانا اور دانین کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ دانین پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی اور ہاتھ مار کر اس کا ہاتھ ہٹانے کی صحیح کر رہی تھی، لیکن اس کے فولادی ہاتھ کو ہٹا نہ سکی۔ چند پل لگے، دانین اہل کی باہوں میں جھول گئی۔ اہل کے چہرے کا ڈمپل نمایاں ہوا، دانین کو بازوؤں میں اٹھاتا باہر نکل آیا۔ گاڑی پچھلے گیٹ کے عین سامنے کھڑی تھی اور اہل حیات کو کون روک سکتا تھا؟ وہ طمانینت سے چلتا ہوا گاڑی تک آیا، دانین کو عقبی سیٹ پر لٹاتا خود آگے آ گیا۔ چلو اب، آنکھوں پر گاگلز لگاتا ہوا تحکمانہ انداز میں بولا۔ ڈرائیور زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ اہل بیک مرر میں دانین کو دیکھنے لگا۔ اس لمحے اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، ورنہ اس لڑکی کا معصومیت سے دور دور تک کوئی ناطہ نہیں۔ وہ مسکراتا ہوا بولا۔ اہل باہر نکلا اور دانین کو اٹھا کر اندر کی جانب چلنے لگا۔ ایک چیئر پر دانین کو بٹھا کر رسیوں سے باندھا۔ جنگلی بلی کسی بھی لمحے ہوش میں آ سکتی ہے، خیال رکھنا، جیسے ہوش میں آئے مجھے بتا دینا، اہل کہہ کر اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ زبیر رندھاوا، اب تمہیں معلوم ہوگا جب کوئی اپنی عزیز چیز کو چھین لے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اہل کی آنکھوں میں نفرت چھلک رہی تھی۔ سر جھٹکتا وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ کہاں ہے تمہارا باس، بلاؤ اسے۔ دانین کے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اہل مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ تو ہماری مہمان ہوش میں آ گئیں۔ اہل اسے دیکھ کر محظوظ ہوا۔ میں تمہاری جان لے لوں گی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں لا کر باندھنے کی؟ وہ طیش میں پاگل ہو رہی تھی۔ ریلیکس ڈیئر، اہل اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہوا بولا۔ دانین ہاتھ ہلا کر کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس طرح صرف تمہیں تکلیف ہوگی، یہ کھلیں گی پھر بھی نہیں۔ وہ بھرپور اطمینان سے بولا۔ کیا مصیبت ہے تمہیں، مجھے کھولو۔ دانین کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ کھول دوں گا جب میرا کام ہو جائے گا، ابھی تو شام ہوئی ہے۔ نیو ایئر کا گفٹ مجھ سے نہیں لوگی؟
تمہیں کیسے معلوم؟ وہ آئی برو اچکا کر بولی۔ اگر تم تھوڑی سی دلچسپی سیاست میں لیتی تو آج مجھے پہچان لیتی۔ اوہ آہل، وہ غور سے دیکھتی ہوئی بولی، تم اور تمہارے سیاسی کیڑے بھاڑ میں جائیں، مجھے کھولو ابھی کے ابھی، سیریسلی میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا، وہ دانین کا منہ تھپ تھپاتا ہوا بولا۔ ہوں، دانین نے سر جھٹکا۔ ٹیپ، آہل نے ہاتھ آگے کیا۔ کیا کرنے لگے ہو تم؟ یار ایک تو تم بولتی بہت ہو، آہل نے کہتے ہوئے دانین کے نازک لبوں پر ٹیپ لگا دی۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگی۔ ابھی کچھ دیر میں تم دانین زبیر سے دانین حیات بن جاؤ گی، اور میری بات سن لو غور سے، نکاح خاموشی سے کر لینا۔ وہ منہ تھپ تھپاتا ہوا باہر نکل گیا۔ دانین بولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ٹیپ کے باعث گھور کر رہ گئی۔ ہاں رفیق، مولوی صاحب اور گواہ آ گئے ہیں؟ رفیق اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جی سر، وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں۔ اچھا پھر مولوی صاحب کو بولو 10 منٹ رکیں، میں دلہن کو تیار کر لوں، کیونکہ اس کی کوئی سہیلی نہیں ہے یہاں سو۔ آہل نے مسکرا کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ رفیق بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ آہل موبائل پر کچھ ٹائپ کرتا پھر سے اندر آ گیا۔ بائیں ہاتھ میں گن پکڑ رکھی تھی۔ سو میری جنگلی بلی، ٹائم آ چکا ہے، زیادہ کچھ نہیں، بس 3 لفظ بولنے ہیں۔ وہ دانین کے منہ سے ٹیپ اتارتا ہوا بولا۔ کتے، کمینے، بے غیرت، ہو گئے 3 لفظ، اب مجھے کھولو۔ وہ اپنی شکل غائب کر لینا، کیونکہ اگر تم نے نہیں کی تو میں کروا دوں گی۔ دانین کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ ویری بیڈ، وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ دانین کو گن پوائنٹ پر رکھا اور لب کھولے۔ نکاح پڑھو ورنہ گولی چلا دوں گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اس کھلونے سے ڈر جاؤں گی؟ نہیں پڑتی، چلا کر دکھاؤ مجھ پر گولی۔ ٹھیک ہے، کہہ کر اس نے گولی چلا دی۔ آہ، وہ کراہ کر اسے دیکھنے لگی۔ گولی اس کے بازو کو چھو کر گزری تھی، ابھی صرف چھو کر گزری ہے، اگلی سیدھا دل میں اتار دوں گا۔ وہ شعلہ بار نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ آئیں مولوی صاحب، نکاح پڑھوائیں۔ وہ مسکرائے تو گال کا ڈمپل نمایاں ہوا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھے خون کو بہنے سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ قبول ہے، اس ظالم کو گھورتی ہوئی بولی۔ یہ تمہارا نیو ایئر کا گفٹ، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ مولوی صاحب دعا مانگ کر گواہوں سمیت باہر نکل گئے۔ کس خوشی میں مجھ سے نکاح کیا ہے تم نے؟ وہ دھاڑی۔ نیو ایئر کی خوشی میں نے سوچا کچھ نیا ہونا چاہیے، زبردست ہے نا؟ وہ شرارت سے بولا۔ میرے بازو، وہ ناک چڑھاتی ہوئی بولی۔ اوہ فکر مت کرو، میں ہی پٹی کروں گا، کیونکہ زخم بھی میں نے دیا ہے، لیکن اگر تم تمیزداری کا مظاہرہ کرو گی تبھی تمہیں لے کر جاؤں گا باہر، ورنہ بے ہوش کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ ہاں، ساری زندگی بے ہوش کر کے یہیں رکھ لینا مجھے، وہ تپ کر بولی۔ چلو آؤ۔ وہ دانین کا بازو پکڑے چلنے لگا۔ دانین اس کمرے سے باہر نکلی تو دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ گھر ہے، نہ جانے کس کے گھر میں اٹھا لایا ہے، وہ منہ بسوڑتی ہوئی بولی۔ کچھ ہی وقت میں گاڑی آہل کے گھر کے سامنے آ رکی۔ اب کیا مصیبت ہے؟ مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ گاڑی پورچ میں آ کر رک گئی۔ تمہارے سسرال لایا ہوں، اتنا بھی نہیں معلوم نکاح کے بعد لڑکیاں سسرال جاتی ہیں؟ کہہ کر وہ گاڑی سے باہر نکل گیا۔ دانین سینے پر ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئی۔ آؤ باہر، وہ اس کی جانب کا دروازہ کھولے جھانکتا ہوا بولا۔ دانین کا چہرہ ایسے تھا مانو سنا ہی نہیں۔ میڈم باہر آ جاؤ اب، ورنہ سارا خون نکل جائے گا۔ نہیں آ رہی میں، جو کرنا ہے کر لو۔ آہ، آہل کے گال کا ڈمپل نمایاں ہوا۔ کچھ دیر قبل کا واقعہ شاید تم فراموش کر گئی، جب میں زبان سے بات کروں تو مان لیا کرو، ورنہ پھر میں اس سے بات کرتا ہوں۔ وہ جیب سے گن نکالتا ہوا بولا۔ دانین پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم دوبارہ سے مارو گے مجھے؟ بالکل، اگر تم باہر نہ نکلیں۔ ویسے ایک اور طریقہ بھی ہے، تمہیں اٹھا کر لے جا سکتا ہوں، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ دانین جل کر اسے دیکھنے لگی۔ چوائس تمہاری، 2 منٹ ہیں، سوچ لو۔ بہت زیادہ نہیں، 2 منٹ؟ دانین گاڑی سے باہر نکلتی ہوئی بولی۔ 2 منٹ میں 4-5 لوگ آرام سے مارے جا سکتے ہیں، وہ پرسکون انداز میں بولا۔ یا اللہ، یہ انسان مجھے وزیر اعلیٰ کم اور دہشت گرد زیادہ لگتا ہے۔ دانین اپنا دایاں ہاتھ بائیں بازو پر رکھتی ہوئی بولی۔ اندر داخل ہوتے ہی ملازم دکھائی دیے۔ لائٹس نے ہر شے کو منور کر رکھا تھا۔ وسیع سے لاؤنج کے وسط میں بڑا سا فانوس لٹک رہا تھا، جس نے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ آہل نے دانین کا بازو پکڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا زینے چڑھنے لگا۔ تم کسی ریس میں نہیں کھڑے؟ دانین اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ آہل مسکراتا ہوا سپیڈ گھٹا گیا۔ راہداری عبور کر کے آہل نے دروازہ کھولا۔ بیڈ پر بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ دانین اچھل پڑی۔
सुरमई आंखों में हैरत समोए उसे देखने लगी। कुछ नहीं करता, डॉक्टर को बुलाने लगा हूँ, कहकर इसने फ़ोन कान से लगा लिया। मुर्तज़ा, डॉक्टर को मेरे कमरे में भिजवाओ अभी। तानीन कोफ्त से आहिल को देखने लगी। मतलब हद हो गई, मुझे उठा लाया, फिर निकाह भी कर लिया। वो मुंह में बुड़बुड़ा रही थी। हाँ, हद ही है, सच में ना। वो दानीन को देखता हुआ बोला, तुम्हारे कान हैं या फिर कुछ फिट करवा रखा है इनमें? वहाँ बैठे भी तुमने सब सुन लिया? दानीन दांत पीसती हुई बोली। डॉक्टर अंदर आया, आहिल को देखता अपना काम करने लगा। दानीन के चेहरे पर तकलीफ़ के असरात नुमाया थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें।